تیرے بندوں کا معاملہ ہے اور ان کی نیتوں کا معاملہ ہے، وہاں پر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ خدام دین ہے اور پھر وہ مخلص ہے۔ اگرچہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو جڑ اور بیج ہو وہ غلط ہو، لیکن بعد والے ضروری نہیں کہ وہ غلط چیزوں کے نظریات کی بنیاد پر محنتیں کر رہے ہوں۔ شروع کرنے والے تو غلط نظریات پر یا کسی اور کے اشاروں پر، جیسے یہودیوں نے اسلام کی تاریخ کے اندر میں ایسے نظاموں کو اسلام کے نام پر شروع کروایا، شروع ہی سے اسلام کے نام پر ایسے غلط نظریات کو جس سے اسلام کو نقصان پہنچانا تھا مقصود، جو کہ پرایا اگر پرایا بن کر آئے تو لوگ اس کے نقصان کو پہچان لیں گے اور شکار نہیں بن سکیں گے۔ اس لیے ہر زمانے کے اندر میں، بلکہ دو جہاں کے مالک میرے آقا کے حیات مبارکہ کے اندر میں یہودیوں کا یہ رخ رہا کہ مسلمان بن کر اور ان جیسے اپنے آپ کو سمجھا کر، بلکہ ان سے زیادہ اپنے آپ کو اعلیٰ بتا کر، ظاہر کے اعتبار سے ان میں کمالات والے تم نظر آئے، ایسے بن کر ان کی جڑوں کو کھوکھلا کرو۔ چنانچہ یہ تحریک یہودیوں کی طرف سے اسلام کی تاریخ پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ تو جہاں کے مالک میرے آقا کے حیات مبارکہ کے اندر میں یہودیوں نے باضابطہ بالاہتمام روم و فارس کی طرف سے ایسے یہودیوں کو تیار کیا گیا کہ وہ مکہ مکرمہ کو، مدینہ منورہ کو آئے، اور ظاہری حال اپنا انہوں نے بنایا اور بنا کر مسلمانوں کے اندر میں، عام مسلمانوں میں اعتماد کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ مقصد ان کا غلط تھا اور وہ کنیکٹ تھے اس وقت بھی جب انہوں نے ظاہری طور پر اسلام کو قبول کیا، اس کے بعد مستقل رابطے میں رہے جن کے اشاروں پر انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہوئے کہ جنہوں نے اشارے کے اوپر مخلص تھے وہ، اور آئے میرے آقا کی بارگاہ میں ایمان کو قبول کر لیا، بھیجے گئے تھے یہودیوں کی طرف سے، لیکن میرے آقا کی نگاہ نے انہیں، اور وہ قلب سلیم والے اور معصوم مزاج کے لوگ تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلب کی معصومیت کی بنیاد پر اور ان کی سادگی اور سچائی کی بنیاد پر بھیجے گئے تھے سازشی طور پر یہودیوں کی طرف سے، لیکن وہ فریفتہ اور میرے آقا پر اپنی جان اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد میں پھر ان کے ماں باپ کو تیار کر کے بھیجا گیا کہ تمہارا بچہ مدینہ منورہ کو چلا گیا ہے۔ بھیجنے والے تو وہی لوگ تھے، لیکن وہ ماں باپ آئے اور آ کر مدینہ منورہ کو میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارا بچہ ہے۔ کہا کہ ہاں بچہ تو تمہارا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو واپس لے جائیں۔ وہ سگے ماں باپ تو دو یہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ میں نہیں رکاؤں گا، لے جانا ہے آپ کے بچے، آپ کی اولاد ہے، آپ لے جائیے، ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ تو بلایا وہ معصوم بچے، معصوم قلب والوں کو، حالانکہ سازشی طور پر بھیجے گئے تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ چونکہ نگاہ مصطفیٰ مل چکی تھی اور میرے آقا کی صحبت کا نور قلب میں اور وجود میں سرایت کر چکا تھا، تو پھر کہا کہ چلو بیٹا ہم تم کو واپس لے جانے کے لیے آئے۔ کہا کہ مر جاؤں گا، مرنا پسند کروں گا، لیکن میں میرے آقا کے نالے پاک کو چھوڑ کر، میرے آقا کو، مدینے والوں کو چھوڑ کر میں تمہاری طرف میں نہیں آؤں گا۔ کہا کہ ہم ماں باپ ہیں، تمہارا قبیلہ انتظار کر رہا ہے، تمہارے استقبال کے لیے تمہارا خاندان استقبال کر رہا ہے۔ کہا کہ کچھ نہیں، سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، لیکن وہ ذات مجھے نصیب ہوئی ہے کہ جس ذات کو چھوڑ کر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ رہے 2-3 دن مدینہ منورہ کے اندر میں، بہت ذہن بنایا۔ یہ کیا تھا کہ جس سازش کے ذریعے سے بھیجا تھا، سازشوں کی طرف سے آئے، لیکن یہاں پر میرے آقا کی نگاہ کرم اور فیضان مصطفیٰ ان کو نصیب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اس طریقے سے لوگ آئیں گے، اس لیے ہر ایک کو شک کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھنا۔ آئیں گے وہ اپنی نیتوں کے اعتبار سے، لیکن وہ ان کو جو حق ملے گا اور ان کو جو رخ ملے گا
وہ چلنے والوں کے اخلاق، ان کی محبتوں کا معاملہ اور ان کی مودتوں کا اظہار، اور آنے والوں کو جتنے اخلاق کا مظاہرہ، جتنی قربانی کا معاملہ، جتنی شفقتیں، جتنی محبتیں، جتنا اپنے سگے بیٹوں کو ہم دیتے ہیں اور جتنا اپنوں کو ہم دیتے ہیں، اس سے زیادہ ان آئے ہوئے نئے لوگوں کو نظام کے متعلق میں یہ کوالٹی بہت کم ہے کہ ہمارے خاندان کے لوگ ہمارے گھر پر آ جائیں تو ان کے لیے کسی کے بولنے کہ بھائی تم ان سے بات کرو نا، ان کو وقت دو نا، ان کے ساتھ میں رہو نا، بیٹے جانی مالا دے دے جاؤ، یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیوں کہ وہ خاندانی معاملہ ہے، سمجھ جاتے ہیں۔ رشتہ دار آ جائے، سمدھی آ جائے، سسرال والے آ جائے، بیٹی اور داماد آ جائے، اسی طریقے سے بھانجی اور بھانجے آ جائے، یا دور کے رشتہ دار بھی آ جائے، تو پھر ان کے ساتھ میں محبت اور مودت اور ان کے ساتھ میں وقت دینا اور ان کے ساتھ میں اپنے آپ کو رکھنا اور ان کی خاطر و تواضع کرنا، ہم کو کسی کے ترغیب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی نا۔ کیوں کہ اپنا سمجھے اپنے خاندان کا، بات تلخ ہے لیکن یہ سمجھو بالمقابل اس کے، اگر اس نظام کے لیے سچائی کے ساتھ میں اللہ، اس کے رسول اور مولا کائنات اور اولیاء کی بارگاہوں میں اگر تم اور میں قبول ہو چکے ہو تو ہمارا رخ یہ ہو جائے گا اور یہ محسوس کر لیا جائے گا کہ ہم کو اپنے خاندان والوں کے ملنے سے اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ وقت دینے سے اور خاندان والوں پر خرچ کرنے سے زیادہ ہم کو نظام کے نظام پر جو آئے اور اس نظام کے خاطر جو تمہارے پاس میں آئے ان سے تم زیادہ خوش ہوں گے، زیادہ خرچ کرو گے، زیادہ وقت دینا پڑے گا اور زیادہ وقت دو گے، وہ درمیان کی دیواریں اجنبیت کی نہیں رہے گی۔ اور جن کو یہ چیز نصیب نہیں، معاف کرنا میرے خلیفہ، میرے مریدوں اور میرے مریدان، اگر دیوار حائل ہے ذرا جائزہ لے لیں کہ اپنے خاندان کے چاہے بھلے دور کے کیوں نہ ہو، لیکن ان کے آنے پر، ان کے ساتھ ہونے پر، یا ان کے اپنے گھر پر آنے پر، یا تم سے ملاقات کے لیے آنے پر جو کچھ تمہارا اظہار ان سگائیوں کے ساتھ میں ہوتا ہے، جس خوشیوں کا اظہار ہوتا ہے اور جو ان کے ساتھ میں وقت دیتے ہو اور جتنا خرچ کرتے ہو، اگر اہل نظام کے لیے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے خاندان والے ان سے زیادہ، چونکہ نورانی اور روحانی نظام ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس اس کا معیار ہونا چاہیے۔ اس کا ثبوت کیا کہ جاؤ خانقاہ میں مل لیں گے، یا پھر ٹھیک ہے ہمارے وقت کے اوپر، یہ بات نہیں ہے، یہ سگائی کی علامت نہیں ہے، ابھی ہمارے اندر میں قبولیت کی علامتیں نہیں آئی، بلکہ ہوگا کیا کہ جیسے اپنے خاندان کے دور کے آدمی بھی اگر ملاقات کے لیے آئے ہیں تو جس طرح سے اخلاق اور جس طرح سے ایثار اور جس طرح سے حق ادائی اور جس طرح سے ان کو وقت ہم دیتے ہیں اور ان کے آنے پر ہم خوش ہوتے ہیں، دور کے لوگوں سے زیادہ قریب کے آئے تو پھر ہمارا انداز، اور قریب سے زیادہ قریب کے اگر آ جائے تو ان کے ساتھ میں انداز، اور اس کے بجائے خود ہمارا بیٹا اور بیٹی ہمارے پاس میں آ جائے تو ان کے ساتھ میں انداز۔ اس معیار کو سامنے رکھ کر میرے خلیفاؤں، میرے مریدوں اور مریدان اپنا جائزہ لو کہ کیا اس نظام کو ہم نے اپنا بنایا ابھی، اور کیا اللہ، اس کے رسول، غوث و خواجہ نے اور آل علی اور اولاد علی نے اپنے نظام کو اور اپنے نظام کے لیے تم کو، مجھ کو اپنا بنایا؟ اگر وہ اپنا بنائیں گے نا تو یہ صفات مجلسوں سے نہیں آئیں گے، پیر کے بولنے پر نہیں آئیں گے، اور یہ تقریروں سے نہیں آئیں گے، یہ منقبتوں کے پڑھنے سے نہیں آئیں گے، یہ تعلیمات سے نہیں آئیں گے، بلکہ راس جن کا نظام ہے وہ یہ صفات عطا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ وہ عطا کریں گے۔ اب عطا ہوئی کہ نہیں ہوئی، یا ابھی ہم کو دور دور باہر ہی رکھا گیا، ابھی وہ اجنبیت باقی ہے، اس نظام کے بارے میں دوریاں باقی ہے، تو ماتم کرو اور ان بزرگوں کے قدموں پر یہ دولت مانگو۔ کیوں کہ ہمارے خاندان اور ہمارے رشتہ دار حقیقت میں جن کو وہ اپنا بناتے ہیں، جن کا نظام ہے،
ایک سمجھنے کے اعتبار سے ہر ایک اپنا ایک معیار ہوتا ہے۔ تو جہاں کے مالک میرے آقا کے صحابہ کا معیار، تو جب میرے آقا کی طرف سے کوئی مہمان یا کوئی میرے آقا کی محبت میں مدینے پاک کو آ جاتا تو اپنے بیوی بچوں کو بھوکا رکھ کر چراغ کے بجھا کر ہیلا کر کے وہ آئے ہوئے مہمان کو کھلاتے تھے۔ قرآن پاک کی آیتیں ان کے لیے نازل ہوئی۔ کیا حقوق اپنے بچوں کے اور اپنے بیوی کے نہیں تھے؟ کیا نہیں جانتے وہ؟ لیکن کیا چیز ہے کہ اپنے بیوی بچوں سے زیادہ اہمیت روحانی نسبتوں کے ساتھ میں جو ایمان والے بھائی آ جائے اس پر خوشی کا اظہار اور اس کے لیے قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنے دامن کو نہیں اور اپنے دامن کو نہیں بلکہ اپنی پلکوں کو بچھا دینا۔ اللہ میرے بچوں کو یہ نظام کی حقیقت عطا فرمائے۔ کیا ہوا کہ میرے آقا دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ میری محبت کے اندر مدینے کو یہ مہمان آئے ہوئے ہیں، کون ہیں ان کی میزبانی کرنے والے؟ صحابہ کے حالات، بھئی ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے، ہمارے پاس میں کھانا پکا ہوا نہیں رہتا اور نہیں رہتا، تو پھر اگر کوئی تیرا بھونی اگر آ جائے تو جا کے پھر ہوٹل سے پارسل نہیں لاتا۔ یہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ معیار ہے، پہچان ہے کہ اس نظام میں ہم کو کیا، جن کا نظام ہے انہوں نے اپنا بنایا، نظام تو دیا ہے غوث و خواجہ نے اپنا، نظام کا دے دینا۔ یہ نظام تو وہ نظام ہے کہ وہ چاہیں گے تو کسی کو بغیر کلمے کے بھی اس نظام کو دے کر اس سے نظام کو لے لیں گے۔ وہ محتاج نہیں ہے، مختار ہے۔ لیکن بات صرف نظام کے ملنے کی نہیں ہے، بلکہ بات میرے بچوں یہاں پر رک نہیں جانا کہ ہم اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، اتنا وقت لگا رہے ہیں، اتنی جان و مال لگا رہے ہیں نظام کے لیے۔ ماشاءاللہ نظام، تمہارا پیر تم کو نظام تو دلا دیا لیکن اس پر تمہاری منزل نہیں ہے، بلکہ کھلے الفاظ کے اندر میں سن لینا کہ نظام اس لیے دلوایا ہوں اور نظام تم کو مجھ کو اس لیے ملا ہے کہ جن کا نظام ہے وہ ہم کو تم کو اپنا بنا لے۔ مزہ تو اس وقت میں ہے پیر سر پہ سے ہاتھ پھرائے، میٹھے بولوں سے نبھائے، پیٹھ کو تھپ تھپائے، ماشاءاللہ خوشی کا اظہار کرے، واہ میرے خلیفہ، واہ میرے بچے، واہ میری بچیاں۔ یہ تو ہوگا لیکن منزل نہیں ہے یہ۔ ہم نے جو نظام تم کو غوث و خواجہ سے دلایا ہے، خالی نظام نہیں دلایا اور اس نظام کے لیے تم کو تمہاری آخرت کا سودا نہیں کروایا، اور اس نظام کو صرف اس درجے پر دیکھ کر خوش ہونے کے لیے نہیں دیا۔ ماشاءاللہ بڑی مجلس ہو گئی اور لنگر پک گیا، لوگ کھا لیے، جمع ہو گئے، بیانات کو سن لیا اور وہ نعتیں پڑھ لی، منقبتیں ہو گئی اور واہ واہ ہزاروں آدمی جمع ہو گئے۔ یہ منزل نہیں ہے، مقصد نہیں ہے۔ ذرا سمجھو، اگر تم دکھنے والے تمہارے پیر کا اس نظام کا مقصد نہیں جان سکے تو اندھے ہو ابھی تم، تو تم میرے غوث و خواجہ کے مقصد کو کیا پہچان سکو گے؟ جو دکھنے والے کو نہ پہچان سکے، وہ جو نظر نہیں آتے، جو دل کی آنکھوں سے نظر آتے ہیں، ان کو کیا پہچان سکو گے؟ ان کی باتوں کو کیا سمجھ سکو گے اور ان کے منشا کو کیا جان سکو گے؟ علل اعلان کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں کہ ہم نے نظام دلوایا تم کو اپنے کو پجوانے کے لیے نہیں۔ اگر پجوانا مقصود ہوتا نا تو پھر پجوانے کی انتہا کہ تمہاری عقیدتوں اور محبتوں کی وجہ سے ہم نے اپنے پر گمراہیت اور اپنے پر شرک کے اور اپنے کو بدعقیدہ اور اپنے کو ہمارے اوپر وابزیت کے فتووں کو، لوگوں کے تیروں کو ہم نے برداشت کیا تمہارے خاطر، لیکن منزل یہ نہیں تھی۔ ہمارا مقصد کیا تھا کہ تم دکھنے والوں کو دیکھ کر کہ جن کا نظام ہے ان کے لیے تم کم از کم اپنے پیر کے مقصد کو پہچانو۔ اگر کوئی اپنے پیر کو جو دکھنے والا ہوتا ہے اسی کے مقصد کو نہیں پہچان سکے تو اتنے بڑے اندھے ہیں کہ سورج نکلنے کے بعد پوچھے کہ دن نکلا کیا؟ 8 سال 10 سال 12 سال ہو چکے ہیں، مرید بن چکے ہو، نظاموں کے اندر میں چل رہے ہو، اور یہ سارے نظام اس نظام کے کھل کر سامنے، یہ تو میرے مولا علی علیہ السلام کا کرم ہے، پنجتن پاک کا صدقہ ہے اور غوث و خواجہ کی عطا ہے
کہ کسی نظام کے لیے اپنے نظاموں کو اتنا نہیں کھولتے، قدم قدم کے اوپر دکھنے والوں کو، جن کے قلب کے اندر میں تھوڑی بھی روشنی پیدا ہوئی ہے، ہر قدم پر نظام کی عظمتیں ان کے سامنے کھلتی ہے، وہ جمائی لیتے ہیں تو نظام کی حقیقتیں ان کے اوپر کھلتی ہیں، ان کو القاء ہوتا ہے۔ اور یہ موتیا بین والا اندھا، اس کو تو اتنا سب کچھ نظر آنے کے باوجود بھی وسوسے ہے، ذرا سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیسا کروں، کیا کرنا، کیا کرے تو ہوتا، اور پھر کرنا تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ارے 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 بالکل یہ اندھا ہے یہ۔ اور پھر سمجھنے کے لیے ان نظاموں کی حقیقت کے لیے ہمیشہ خدا کی طرف سے بھی یہ نظام رہا ہے کہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے ذریعے سے نظام کو لینا ہوتا ہے، اللہ محتاج نہیں، اللہ تو قدرت والا، جو اللہ تو وہ ہے جو کسی سبب کا محتاج نہیں، اور سارے سبب اللہ کے محتاج ہے، اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور سب کچھ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو ایمان ہے نا۔ لیکن اس نظام کے معاملات کے اندر میں جہاں پر خدا کا خاص نظام ہوتا ہے، جو شریعت کی اور دین کی روح اور ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اس نظام کے ساتھ میں خدا کا معاملہ شروع ہی سے الگ رہا۔ اس نظام کو انسانیت کو دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبیوں کے بعد میں امام الانبیاء علیہ دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے محبوب تمہارے ذریعے سے انسانیت کو میں اپنا اصل نظام دینا چاہتا ہوں۔ اس لیے میرے آقا دو جہاں کے مالک جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہوتی، اس اعتبار سے منشا خداوندی کو معلوم کر کے، سمجھ رہے بیٹا؟ اے لکھنے والوں، لکھنے سے زیادہ سمجھا کرو، ورنہ پانی پڑے گا پتھروں کے اوپر سے بہہ جائے گا، فائدہ نہیں ہوگا۔ زرخیز زمین بنو تاکہ کھیتی اگے، سمجھ میں آئے، سمجھائے، خاندانوں کو سمجھائے، لوگوں کو سمجھائے، ورنہ کیا ہوگا؟ سمندر میں رہ کر قطروں کو ترسیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے محبوب میں تم کو اپنے بندوں کے لیے اپنے اصل پہچان و معرفت اور اپنا اصل راستہ دینے کے لیے میں تم کو بندوں کے درمیان میں بھیجا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اچھا اللہ اسباب کا محتاج نہیں، نبیوں کا محتاج بھی نہیں، وحی کے بھیجنے کا محتاج بھی نہیں، تعلیم و تقریر کا بھی محتاج نہیں، جو بے محتاج ہے، جو مختار کل ہے رب العالمین کی ذات، اور وہ کن فیکون کا مالک ہے، اگر وہ کرنے کا حکم نہیں ارادہ کر لے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ اور خدا کی قسم آج بھی خدا اس قدرت کے ساتھ میں ہے۔ ہماری محنتیں، ہماری کوششیں، اتنی تنظیمیں، اتنی جماعتیں اور انسانوں کے لیے ہدایت کے نظام اور دین کی محنتیں خدا کی قسم کوئی حیثیت نہیں رکھتی اگر خدا ایک لمحے میں ارادہ کر لے کہ روئے زمین کے سارے انسان پکے منافق، پکے مومن، استغفر اللہ، پکے مومن اور روئے زمین کے سارے انسان ایک لمحے کے اندر میں میرے محبوب کے سچے عاشق بن جائے تو خدا کی قسم ایک لمحے میں سب ہو جائے گا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جتنے ٹام ٹام کر رہے ہیں نا دنیا میں بے ادبیاں، گستاخیاں، وہ بھی پھر دوسرے لمحے کے اندر میں دیکھیں گے تو تم سے بڑے، مجھ سے بڑے عاشق رسول نظر آئیں گے۔ خدا کو قدرت ہے اس بات پر، جو تھی قدرت اور آج بھی ہے، کل کو بھی رہے گی، اللہ کا معاملہ ہے وہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ میرے محبوب میں اپنا نظام تم کو دے رہا ہوں، بندوں کے لیے دے رہا ہوں، آپ بندوں میں جائیے۔ تو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ آپ تو بغیر کچھ سبب کے بھی تو اللہ تعالیٰ کر دے سکتے ہیں نا، پھر مجھے آپ حکم دے کر بندوں میں جا کر میں حق دوں، تمہاری پہچان دوں اور لوگوں کو دین دوں، بغیر اس کے آپ قدرت کے مالک ہیں نا؟ یہ سوال کیا میرے آقا نے؟ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام شروع سے یہ ہے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حق دینا ہوتا ہے ان کو آگے کرتا ہے اور پھر ان کے لیے اپنی منشا کو ظاہر کرتا ہے ان کے اوپر۔ تو جہاں کے مالک میرے آقا اس دنیا میں تشریف لانے کے 40 سال کے بعد میں اللہ نے کہا کہ اب اعلان نبوت کرو،
حالانکہ میرے مصطفیٰ تو ازل سے نبی تھے. آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. اس وقت میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا. لیکن اس دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد بھی اللہ نے کہا کہ نہیں، ابھی اعلان مت کرو میرے محبوب. رخ ہے کہ نہیں ہے؟ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت میں حق کو دینا ہوتا ہے، ان کو سامنے کرنے کے بعد ان کو اپنی منشا کا ادراک وحی کی صورت میں عطا فرماتا تھا. اور میرے آقا پر وحی وہ جو 30 پاروں میں اتنی وحی نہیں، بلکہ خدا کی قسم ہر لمحے کے 1000ویں حصے میں دو جہاں کے مالک میرے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَيُوحَا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ کہ میرے محبوب وہ ہے کہ جو اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے اور نہیں کہتے، بلکہ میں جو کہتا ہوں وہی کہتے ہیں. ہمیشہ دو جہاں کے مالک میرے آقا اللہ کی منشا کی طرف میں، اللہ تو نے مجھے جس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر میں رکھا ہے اس مقصد کے لیے ہر لمحے میرا کام کیا ہے؟ میرا کام دیے ہوئے کام میں کسر کھوٹ نکالنا نہیں. نعوذ باللہ. یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے، بات نہیں سمجھنے کے لیے اس معیار سے ہٹ کر اپنے پر لے کر بات کر رہا ہوں. میں کمی کو نکالنا نہیں ہو سکتا نا، میں سے کیسا کروں، یہ بات نہیں. بلکہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے یہی کہا کہ یا اللہ اب کیا کرنا ہے، کیا منشا ہے، کیا منشا خدا کو مصطفیٰ نے دیکھا. کہا کہ 40 سال تک ابھی ظاہر مت کرو. میرے مصطفیٰ نے ظاہر نہیں کیا. کیا نہیں کیا؟ جب حکم ہوا منشا خدا تو جبل صفا پر چڑھے، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد اور غار ثور کے اندر میں تشریف لے گئے وہاں. اور وہاں پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے محبوب اب جا کر اپنا اعلان نبوت کیجئے، ہوا کہ نہیں ہوا؟ اعلان نبوت کیجئے. اعلان نبوت وہاں پر جب منشا معلوم ہو گیا، اس کے بعد میں اچھا اللہ تو نے تو مجھے یہ سند عطا فرما دی کہ میں پیغمبر ہوں، اب اس کے لیے میں ذرا آرام کرتا ہوں، اب آپ ہی سارا کام کر دیجئے. یہ بات نہیں، بلکہ جو جتنا مقبول ہوگا وہ اس کے لیے اپنے آپ کو اتنا پابند کروائے گا. خدا اس نظام کی حقیقت کو سمجھنے کی میرے بچوں کو، میرے خلیفاؤں کو توفیق عطا فرمائے. ابھی تو یہ معاملہ میں بڑی جرت کے ساتھ میں میرے آقا اور رب کے معاملے میں عرض کر رہا ہوں. یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے. پھر اس کے بعد اعلان ہو گیا. اب لوگوں کے درمیان میں آپ نے اعلان نبوت کرنے کے بعد حالات بالکل نامساعد، پریشانیوں کے، اور پھر کیا جو کچھ بھی ہوا ہمارے سامنے ہے. طائف میں تشریف لے گئے، وہاں سے چاہ رہے تھے بندوں کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت پہنچ جائے، لیکن قبول کرنے کو تیار نہیں. اب یہاں پر تو بیچارہ کوئی ایک بدنصیب اگر نہ کرنے کے لیے مخالفت کر دیا تو اس پہ 3 دن تک اس کے وجود پر یہ خلیفہ اور یہ مرید کے اوپر جسم پر اثر یہ رہتا ہے. اس کی رگیں پھلی ہوئی، چہرہ پھلا ہوا. کیوں؟ کیا حق تیرے باپ کے گھر کی جاگیر ہے یا تیرے پیر کی کمائی ہے؟ ابھی تو قابل نہیں بن سکا اس کے. طائف سے واپس میرے آقا تشریف لائے، کہا یا اللہ کیا منشا ہے. پھر اس کا نے فرمایا کہ چلو معراج کے لیے ہمارے پاس تشریف لاؤ. قبول. معراج شریف آپ کو ہوئی. اس کے بعد پھر دو جہاں کے مالک میرے آقا کو فرمایا کہ جس مکے میں، جس وطن میں، جس قبیلے میں اور جہاں پر آپ کو ہم نے بھیجا تھا آپ اس مکے کو چھوڑ کر، جہاں کعبہ ہے چھوڑ کر ہجرت کرو. ارے اللہ قادر نہیں ہے بغیر ہجرت کے وہاں سے دین کو نہیں چمکا سکتا تھا کہ نہیں تھا؟ یہ محنتیں کائے کے لیے؟ اللہ والوں کا نظام اللہ والے کر لیتے تو ٹنڈو پنجو تو کائے کے لیے ہے؟ پھر تیری جان و مال کائے کے لیے؟ خود کے کفن کے 3 ٹکڑوں کے لیے یا اپنی آل اولاد کی ملکیت اور وارثات دینے کے لیے نہیں. خدا تجھے منتخب کیا ہے تو لٹانے کا عزم کر تو. اور تیرے لیے ایک کانسیپٹ ہے کہ جو کچھ تیرے پاس میں ہے، مقصد اگر تیرے سامنے آ گیا تو اس پر خرچ کر خوش ہو، اس پر لگ کر تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ لے. ہجرت کر لو. وطن ہے، کعبۃ اللہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، قبیلے کے ہیں، اور سب سے شریف قبیلہ اور ساری عظمت والا نظام.
ارے کیا چھوڑ کے بھی نکل جانا کی؟ ہاں بالکل نکلنا، منشا ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے ہجرت فرمائی اور مدینہ المنورہ کے اندر میں آپ کی جلوہ افروزی ہوئی، بتا دیا کہ دیکھو مکے والوں کا بے رخی کا اختیار کرنا تو میرے محبوب تم ناراض نہیں ہونا، بلکہ دیکھو وہاں بے رخی ہے مکے میں ظاہر کے اعتبار سے، تو مدینے میں استقبال ہے تمہارا۔ اے خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کے بچوں، تم کو مجھ کو تو منشا کو پورا کرنا ہے۔ اگر منشا میں چوک ہو گئی تو پھر تم سے مجھ سے نظام کو نہیں لیا جائے گا، بلکہ چھین کر کسی اور کو دے دیا جائے گا۔ منشا اب راز معلوم کرے کہ منشا غوث و خواجہ کی یہ قانون نہیں ہے، جن کو دینا ہے انہی کے ذریعے سے منشا کو سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا تو جہاں کے مالک میرے آقا پر وحی اور راست حکم فرماتا تھا، اور اس کے مطابق میرے آقا ظاہری حالات کی رعایت کے بغیر منشا کو دیکھتے کہ منشا کیا ہے، تو جہاں کے مالک میرے آقا نے منشا خداوندی کو پورا کرنے میں، وہ تو میرے آقا کی ذات ہے، نمونہ قیامت تک کے لیے، منشا کو پورا کیا۔ تو ہجرت کے وقت میں کہاں کے دشمن کھڑے ہوئے، کوئی تدبیریں، کیا کرنا چاہیے، کیسا نامساعد حالات ہے، 108 ٹو 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 کر کے آ رہی، کیسا کرنا، کیا کرنا، کچھ بھی نہیں۔ منشا کو دیکھو، کیا دیکھو، منشا کو دیکھو، نظرہ حالات کو دیکھو، پولیس میں چل جائیں گے، کیسا بن جائیں گے، نہیں، منشا کو دیکھو۔ اگر منشا کو تم سامنے رکھو گے تو پھر پورا نظام تمہارے لیے، تمہاری تائید کو تم کو بچانے کا نظام بنائے گا اور تمہارے حقوں پر حق کو پھیلائے گا۔ کہا کہ دشمن تو کھڑے ہوئے، نکلنا کیسے؟ اللہ نے کہا ایک پٹھی بھر ایک ریتی لو اور اس پر یاسین پاک کی 2-3 آیتوں کو 7 آیتوں کو پڑھ کر پھینک دو۔ دشمن سارے طاق میں کھڑے ہوئے ہیں، ریتی، کوئی بم نہیں، بلاسٹ نہیں، نائٹروجن بم نہیں، بلکہ میرے آقا نے منشا کو پورا کیا سبب کے درجے میں۔ ارے بابا، اصل تو راہ طریقت کے معاملات میں جس آدمی کا سوچ اور سمجھ اور عقل اور زاویہ اور علم اس کو پیر کے ڈالے ہوئے دائرے سے باہر نکال دے، وہ مرید بھی باقی نہیں رہتا، اس کے ہاتھ پر نظام بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اسی میں الجھ کر رہ جائے گا۔ جیسے چوہا اگر پنجرے میں آ جائے گا تو رہے گا پنجرے میں، لیکن کتنا بے چین رہے گا، تھوڑا سا سوراخ نکلا تو ادھر سے نکلنے کو، تھوڑا سا نکلا تو ادھر سے نکلنے کو، سکون ختم ہو جائے گا اس کا۔ ارے یہ کیا، یہ بھی کر لیے، وہ بھی ہو گیا، ویسا بھی کر لیے، پھر یہ بھی کرنا کہ وہ بھی، بے چین ہوگا۔ اور جو منشے کو پہچان لے گا وہ یوسف علیہ السلام کے جیسا جیل میں بھی ہوگا لیکن مطمئن ہوگا، سرکار تاج الاولیاء کی طرح سے پاگل خانے میں ہوگا لیکن مطمئن بھی ہوگا۔ کیوں کہ منشا کو انہوں نے پورا کیا تھا۔ دل کا سکون وہ ادا کرتے ہیں، تمہارے دلوں کی گھبراہٹ، کیسا ہوگا یہ نظام، نہیں ہو رہا نا، وہ نہیں ہو رہا، تمہارے کچے پن کی علامت ہے، تمہارے اندر کی رپورٹ ہے کہ تم ابھی منشے پیر کو نہیں سمجھ سکے، نہیں جان سکے، جو دکھنے والوں کو نہ پہچانے، جو سر کی آنکھوں سے جو نظام دکھ نہیں سکتا، جن کا نظام ہے اس کے بارے میں گمراہ ہو جائے۔ نہیں، ہم کو بھی معلوم ہے غوث و خواجہ کا نظام، کیا معلوم تیرے کو؟ تقریرہ کرنا، بیان کرنا، نعتیں پڑھنا، منقبتیں پڑھنا، دھوم دھام کرنا، لنگر کھانا، چائے پینا، چلے جانا، یہ نظام ہے؟ وہاں تو فاقے، وہاں تو علاقے کو چھوڑنا، جنگلوں کی خاک چھاننا، اگر نالیوں پر مہریوں پر بٹھا دے تو بیٹھ جانا، وہ تو نظام کچھ اور ہوتا ہے۔ تو جہاں کے مالک میرے آقا نے منشا کو پورا کیا، پھینک دیا، تو آیت شریف اللہ نے نازل فرمائی، میرے محبوب رمی تو اللہ رمی، کہ وہ کنکریوں کو آپ نے نہیں پھینکا بلکہ وہ ہم نے پھینکا، کیونکہ ہماری منشا کو تم نے پورا کیا۔ تو میرے مصطفیٰ کے بارے میں قرآن نے کہا کہ تم نے نہیں، تمہارے ہاتھوں سے نہیں، بلکہ وہ ہمارے ہاتھوں سے ہم نے پھینکا۔ کیا کیا؟ کہ تم وہ کر رہے ہو جو ہم چاہ رہے ہیں، تو میرے محبوب یہ نہیں سمجھنا کہ وہ تم کر رہے ہیں بلکہ ہم کر رہے ہیں۔ یہی تو معاملہ ہوتا ہے۔ میرے آقا نے وہ کیا، کرنے کے بعد غدیر قم کے موقع پر مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو لا کر کھڑا فرما دیا، اور بات کے آنے والی ساری امت کو اور بالخصوص
اہل نسبت اور اولیاء کے غلاموں کو اور اہل خانقاہ کو بتانے کے لیے کہ اب تمہارے لیے میں تمہارا مولا علی کو بناتا ہوں. کیا بناتا ہوں؟ من کنت مولا فہذا علی المولا. تفصیل بہت ہو جائے گی لیکن مختصر اشارے کر رہا ہوں کہ ساروں کو ظاہر کے خلاف میں مولا کے نظام پر اعتماد کے لیے جن سے اللہ تبارک و تعالی حق کا حق دنیا کے اندر میں چلائیں گے ان کا ایک نظام بتا دیا کہ ظاہری حالات کی رعایت کے بغیر اس نظام کو اپنا بنا کر اپنی سگائی کا ثبوت دے کر تمہارے لیے علی کی غلامی. ارے کلمہ تو میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کا پڑھا, کہا کہ میرا کلمہ پڑھے, میرا وہی ہے جو علی کا ہے, جو علی کا نہیں وہ میرا نہیں. کلمہ تو آپ کا ہم نے پڑھا تھا, پڑھے تھے, لیکن اب یہ قانون ہے کہ اللہ کی طرف سے میں نے منشے خدا کو پورا کیا, اور منشے مصطفیٰ کو اگر تمہیں دیکھنا ہو تو تمہارے منشے مصطفیٰ اب علی کے ساتھ میں ہے. اور جنہوں نے ذرہ برابر یہ سوچا اللہ کو مانے, اللہ کے محبوب کو مانے, اب اللہ کے محبوب بھی کیا اللہ کے کہنے کے اوپر مولا علی سے منوا رہے ہیں. ان میں ذرہ سا بھی اگر یہ کینسر پیدا ہوا تو خدا نے ان کو منافق بنا دیا, دنیا ہی میں نقد عذاب عطا کر دیا, ہلاک کر دیا ان کو. تو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے غدیر خم کے موقع پر امت کے سامنے مولا علی کی ذات کو لا کر رکھ دیا اور کہا کہ وہ منشے خدا کو میں نے جو پورا کر کے اے 100 لاکھ صحابہ تم کو تیار کیا اور قیامت تک کے لیے حق کے دینے کے نظام کے لیے, اب اس نظام کی امامت میں علی کو ادا کرتا ہوں. اب علی کے ماننے والے اہل بیت اور آل رسول اور اولیاء کے ماننے والے ان کا مزاج کیسا کہ وہ صرف منشا کو دیکھنے والے ہوں گے. کائے کو دیکھنے والے؟ ترغیبات کو, حوالوں کو, حالات کو. ارے حالات اور حوالے تو ادھر ہی گھومتا رہے گا, اصل منزل حاصل نہیں ہوگی. پھر مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے حوالے فرمایا, کہا کہ منشے کو معلوم کرنا, اور پھر منشے کو معلوم کرنے کے لیے دوسروں کے لیے جو گنجائش اور دوسروں کے اہل شریعت اور شریعت والوں کے لیے جو کچھ ہم نے نظام دیے ہیں, اب علی والوں کے لیے زیبا نہیں کہ اس کو عنوان بنا کر یہ اپنے کو بچائے. یہاں کی دیوانگی, یہاں کا اصول, یہاں کی ترتیب اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی اور محبوب نے مولا علی کو عطا کی, اور مولا علی اپنے ماننے والوں کو اور اپنے صحیح چاہنے والوں کو جن کو مولا علی اپنا بنائیں گے ان کو مولا علی وہ صفات عطا کریں گے کہ وہ حوالوں کو دیکھنے والے نہیں ہوں گے بلکہ حوالے کرنے والے ہوں گے, وہ حالات کو دیکھنے والے نہیں ہوں گے بلکہ حالات کے حوالے اپنے آپ کو کرنے والے ہوں گے. یہاں کی چال مولا علی کے اشاروں پر چلے گی. کیا چلے گی؟ شریعت کا نظام مکمل ہے قرآن و حدیث کے اعتبار سے خدا کی قسم, لیکن ولایت کا نظام یہاں پر تو ابتدا سے لے کر انتہا تک صرف مولا علی ہی کی چلے گی. تو جہاں کے مالک میرے آقا نے امت کو علی الاعلان مولا علی کی مولائیت اور ولایت کے حوالے فرما دیا. اب ولایت کے نظام کے اندر میں اور مولا کے ماننے والوں کو جو مولا کی بارگاہ میں قبول ہوں گے وہ حوالوں کو دیکھنے والے یا پھر بچنے کا راستہ ڈھونڈنے والے یا کرنے کو زیادہ سمجھنے والے وہ لوگ وہ نہیں ہوں گے. حالات کو بھی نہیں دیکھیں گے, نکات کو بھی نہیں دیکھیں گے, بلکہ وہ ان کا طریقہ اب علی والوں کے لیے اور اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے اور اولیاء کے غلاموں کے لیے اب یہاں پر آنے کے بعد میں یہ بات متحقق ہو گئی کہ اب ان کے لیے شریعت اور ان کے لیے اصول اور ان کے لیے دین منشا خدا کو میرے مصطفیٰ نے پورا کیا اور مولا علی نے منشا مصطفیٰ کو پورا کیا. تو مولا علی کو اس مقام پر میرے مصطفیٰ نے پہنچا دیا کہ اب تمہاری منشا سے تمہارے ماننے والے دنیا میں چلیں گے. اب جن کو مولا علی نے اپنا بنایا اور خوش قسمتی سے انہوں نے نظر ڈالی اور وہ اس راستے کو چھوڑ کر اپنے کو بچانے کے لیے گنجائشوں کے راستے, فتووں کے راستوں کو اور لوگوں کی رعایت میں اور لوگوں کا دیکھا دیکھی اگر اس راستے کو اختیار کریں گے تو کیا ہوگا؟ مولا کی بارگاہ سے دھتکار دیے جائیں گے کہ تم ادھر کے ہیں, ادھر کے کیوں آ رہے ہو. اب جو مولا علی کے نظام کے حوالے ہو چکے, دست مبارک
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دست مبارک سے جو ریت کو پھینکوایا اور کہا کہ تم نے نہیں پھینکا، ہم نے پھینکا، ایسے ہی دو جہاں کے مالک میرے آقا نے مولا علی کے دست مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا کہ یہ دست مبارک کی برکت میں مولا علی کو عطا فرماتا ہوں، اور یہ ہاتھ قیامت تک امت کو بچانے کے لیے چلے گا۔ اس لیے امت کو بتا دیا کہ مولائیت کے حوالے، مولا علی کے حوالے جو ہوں گے وہ خود اپنے ایمان کے محفوظ کرنے کا معاملہ صرف یہ نہیں ہوگا، بلکہ ایمان کی حفاظت اور عقیدوں کی حفاظت اور دین کی حفاظت بھی علی کے نظام سے قیامت تک ہوگی۔ مولا علی کو اس مقام پر پہنچا دیا۔ مولا علی کیا بنے؟ ہم مولا علی کو نہ نبی مانتے ہیں نہ خدا مانتے ہیں۔ جو مقام مولا علی کا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اور رب نے جو عطا کیا ہے، خدا کی قسم مولا علی، اور ہم کون ہوتے ناہنجار کہ ہم اپنے باپ کے مقام کو نہیں جان سکتے، اپنے پیر کو نہیں پہچان سکتے، چلا مولا علی کے بارے میں حماقت کرنے کو، نہیں ہم علی مولا علی کو جانتے ہیں، گمراہ ہو گیا ہے۔ تو مولا علی کیا ہے؟ خدا کی قسم صرف مصطفیٰ جانتے ہیں۔ کون جانتے ہیں؟ صرف مصطفیٰ جانتے ہیں۔ ہمارے لیے اگر خوش قسمتی سے ان کی غلامی کا نظام ہم کو ملا، ان کی غلامی کا نظام جو چلا ہے وہ اولیاء کی صورت میں، اہل بیت کی صورت میں چلا ہے، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ چلائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہی تو رسی ہے جس کو پکڑے رہو، نہ چھوڑنا، چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ آل علی اور اولاد علی اور اولیاء کا نظام ہے جو رسی کی صورت میں امت میں قیامت تک رہے گا۔ اب ان کو کیا چاہیے؟ اگر چاہتے ہو تو مولا علی کے اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے اور اس نظام کے مطابق میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ بابا اللہ کے دین اس دنیا میں بے شمار رہے، یہودیت بھی ایک زمانے میں اللہ کا دین تھا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تھی، حضرت ہود علیہ السلام کی بھی، لیکن دو جہاں کے مالک میرے آقا کی نسبت کے ملنے کے بعد اب سارے ادیان کی نورانیت اور روحانیتوں کو یہیں پر لا کر رکھ دیا گیا۔ اب الگ سے وہ اپنی جگہ تھے ہوں گے، لیکن ہمارے لیے دین محمدی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اور دین ہمارے لیے ہے۔ ساری خوبیاں کہیں اور نظر ہی نہ آئے، بلکہ ساری خوبیاں صرف دین میں نظر آئے اور نارین پاک مصطفیٰ میں نظر آئے۔ یہ دین کا مطالبہ ہے، دین کی تکمیل ہے۔ سمجھ میں آئی؟ ایسے ہی دو جہاں کے مالک میرے آقا نے منشا خدا کو پورا کر کے اپنی منشا کے پورا کرنے والی ذات کو جن کو منتخب فرمایا، خدا کی قسم میرے مولا کی وہ ذات ہے۔ اب مولا علی کرم فرما کر جن لوگوں کو قبول کریں گے ان کے لیے اپنے نفس کے چونچلوں اور اپنے بدمزاجی کی وجہ سے چور راستوں کو ڈھونڈ کر نکلنے کی کوشش مت کرو۔ جو طریقت کے نظاموں میں مولا علی کی غلامی کے نظام، آل علی اور اولاد علی کے نظاموں میں شریعت کو، قرآن کو لے آ کر ان کو دروازے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں بلکہ تمہارے دشمن ہیں۔ کیوں کہ اہل شریعت ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں کچھ سودے بازی کر لے، لیکن تاریخ اولیاء، تاریخ ولایت اور تاریخ طریقت کے اندر میں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں بتا سکتے کہ جنہوں نے شریعت کو بیچا ہو، بلکہ وہ اپنی جان کو دے کر شریعت کو بچائے ہیں۔ اور سب سے بڑی مثال آنے والے مہینے کے اندر میں، اس لیے ہمت و عزم و ارادہ کرو کہ نسبت مولا حسین کو، محبت مولا حسین کو اتنی کوشش گلی گلی قریہ قریہ ہم کریں گے کہ ایک ایک ایمان والوں کو کم از کم مولا حسین کی محبت اور ان کی عظمت ان کے دلوں میں پیدا کروائے بغیر ہم سکون نہیں لیں گے۔ یہ ذمہ داری ہے خانقاہ محمدیت میری نصرتی والوں کی، اپنے خاندانوں میں، اپنے محلے والوں میں، اپنے ملنے جھلنے والوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم سے کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر وہ چاہیں گے مولا حسین اپنا بنائیں گے تو میرے ایک ایک بچوں کے ذریعے سے اپنی محبت کی خیرات تقسیم کریں گے۔ یہی تو اجاگری کی چیز ہے کہ 10 محرم کو مسجدوں کے سامنے جا کر میرے بچے جب شربت پلاتے ہیں، گھورنے والی نظریں گھورتی ہے، دیکھنے والے دیکھ کر ہنستے ہیں، لیکن یہ سپاہی مولا حسین کے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم مولا حسین کو پیاسے رکھنے والے نہیں ہیں، بلکہ مولا حسین کی پیاس نہیں، ہم یزیدی نہیں، بلکہ ہم تو شربت پلانے والے ہیں۔
یہ تقسیم نہیں کروا رہے مولا حسین، ہے اتنی ہمت کسی میں، پنگا نہیں لیا جا رہا ہے۔ اور یہ طاقت خانقاہ والوں کو کون عطا کرتا ہے؟ کون عطا کرتا ہے؟ اس کو سمجھو، بڑی گہرائی کی باتیں ہیں۔ کئی حماقت میں ظاہری تعلیمات کے اوپر آ کر خالی بیان کرنے کو سیکھ لینا یہ پوری طریقت نہیں ہے۔ بھکاری بننا، فقیر بننا راہ طریقت کا اصل سپاہی ہے وہ۔ ہر وقت میں چاہے کتنے ہی پہاڑوں پر پہنچ جائے علم کے، لیکن پھر بھی یہ کہنا طریقت کی راہ میں سب سے آخری بھکاری اور سب سے آخری فقیر ہوں، میں کچھ نہیں جانتا، اس کو عطا کیا جائے گا۔ اور جہاں یہ بات آ جائے کہ نہیں میں تو جان لیا، روزانہ کی تعلیمات پہ رہتا ہوں اور روزانہ بیانات کرتا ہوں، روزانہ تعلیمات دیتا ہوں، ارے مولا کی نگاہ سے کٹ جائے گا نا تو خدا کی قسم پھر کہیں کا نہیں رہے گا۔ کیوں کہ اس نظام میں فقیروں کو چلایا جاتا ہے اور خود کو بھلانے والوں کو چلایا جاتا ہے۔ حوالے جمع کر کے تقریروں کو رٹ کر وہ علامہ کی، وہ مفتی صاحب کی اور وہ پیر صاحب کی، اب ان کو چھاٹنا ہے۔ یہ نظام چھاٹنے کا نہیں ہے، چھاٹنے والا تو خود چھٹ جائے گا۔ ہر لمحے یہ بھکاری اور محتاج اور منشا پیر کو دیکھنے والا بن کر جی تو ہو سکتا ہے کہ تجھے چلایا جائے گا اس نظام کے اندر میں۔ اب مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا ولایت کا نظام، آیا نا؟ تو اب یہ جو مولا علی علیہ السلام جو اپنے سپاہیوں کو چلائیں گے، وہ کیسے چلائیں گے؟ کیا ظاہر میں آ کر قانون کے اعتبار سے بالکل دنیا ہے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سنائے بھی، سنے بھی، دکھے بھی، دکھائے بھی، بتائے بھی، بلائے بھی، خدائے بھی، یہ مولا علی کے لیے نظام ہے، ان کو کوئی رکانے والا نہیں۔ اس لیے کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا جو مالک کائنات تھے، جن کو اللہ نے بنایا، وہی مصطفیٰ نے مولا علی علیہ السلام کو کائنات کے چلانے کا پورا اختیار عطا فرما دیا، اس لیے وہ علی کا نظام ہے۔ لیکن مولا علی چلائیں گے کس کو؟ مولا علی چلائیں گے صرف ان لوگوں کو، ان کے چلائے ہوئے چلنے والوں کی علامت یہ ہے کہ ہمیشہ منشا کو دیکھے۔ کیا دیکھیں؟ منشا کیا ہے؟ منشا کیا ہے؟ اب منشا کیسے معلوم ہو؟ انسانوں کے لیے کیا منشا تھی میرے مصطفیٰ کو اللہ نے بتایا، اور مولا علی کے لیے کیا منشا تھی دو جہاں کے مالک مولا علی کو بتایا، اور مولا علی اپنے ماننے والوں کو اپنی منشا بتانے کے لیے ایک رسی اور ایک نظام اور ایک دست کا اور ایک بیت کا نظام عطا فرما دیا۔ اب اس کے لیے قائم مقام اس مقام کے اوپر مرید کے لیے، خلیفہ کے لیے اپنا پیر ہوتا ہے۔ پیر وہی ہے کامل جو مولا علی کی منشا کو اپنے مریدوں سے پورا کروائے، وہ کہے جو کہے دے، ان کی جو منشا ہو وہ منشا۔ ارے کیا مولا علی ان سے بات کرتے کی؟ مولا علی ان کو فرمائیں کہ ذرا یہ بات جو کہہ رہے ہیں ذرا اس کا حوالہ بتاؤ۔ وہ حوالہ مولا علی کون سی کتاب میں لکھائیں گے بابا؟ یہاں پر وہ چیز نہیں ہے، یہاں پر وہ چیز کو کیوں داخل کر رہا ہے؟ کیا ڈاکٹریٹ کی لائن کے اندر میں تو سیمنٹ کا تھیلا اور ریتی کا تھیلا لے جا کر وہاں پر ملائے تو کام چلے گا؟ ڈاکٹری کا لائن ڈاکٹری کا ہے، انجینئرنگ کا لائن انجینئرنگ کا ہے، وہاں کے نظام الگ ہے، یہاں کے نظام الگ ہے۔ یہاں منشے مولا علی کو دیکھا جائے گا، اور بواسطے منشے مولا علی ان ساری نسبتوں کے ذریعے سے بابا اس کے لیے سیدھی سیدھی بات سمجھنے کے لیے تمہارے پاس میں سیل ہے، فون ہے، انسٹرومنٹ ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن کنیکشن اور کنیکٹڈ ہونا ضروری ہے۔ جو کنیکٹڈ ہے 1500 کا سیل کافی ہے، 15 لاکھ کا سیل ہے، لیکن سم نہیں، کنیکٹ نہیں تو بیکار ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہی نظام ہے مولا علی کا، مولا علی کا میسج، مولا علی کے منشا۔ اور جنہوں نے شک کیا میرے مصطفیٰ کے بارے میں، مولا علی کو اتنی عظمت اور اتنی پوری امت کو حوالے، کیا اللہ نے کہا تو اے ہنجار کے بچے، کافروں کے کافر، کہ میرے مصطفیٰ پر تو نے شک کیا، کیوں نہیں ہم کو بتانا؟ نے آیت اتری کی، اچھا تو کنجر کے بچے تجھے بتایا جائے؟ اللہ نے عذاب نازل کیا اس پر، کیوں کہ منشا خدا کو سوائے منشا مصطفیٰ کے کوئی نہیں جان سکتا، اور وہ نظام کو اللہ نے اپنی حکمت کے اعتبار سے چھپا کر رکھا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اب ویسے ہی مولا علی علیہ السلام کو میرے مصطفیٰ نے اپنا رازدار بنایا تو چھپا کر رکھا سارے نظام کو، اور منشا مصطفیٰ کو حیات ظاہرہ میں پہچاننے والی ذات مولا علی کی تھی،
اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق ہو یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یہ اپنے شریعت کے نظاموں میں بھی مولا علی کی منشا ہی کو معلوم کرتے۔ بعض اوقات تو مولا علی جس مشورے میں نہیں رہے، حضرت ابوبکر صدیق نے مشورے کو ملتوی کر دیا کہ نہیں، مولا علی نہیں ہے۔ کیوں؟ اے شریعت والو، دو اس کا جواب، ہمت ہے تو، جبکہ امیر الوقت تم ہو شریعت کے، لیکن کیوں انتظار کر رہے ہو؟ مؤخر کر دیا، اسلام کا کوئی بڑا فیصلہ نہیں کیا، زبان کو نہیں کھولتے لیکن زبان کو تالے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دعائی دینے والوں مولا علی علیہ السلام نہیں ہیں تو فرمایا کہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ سارے تو موجود ہیں نا، اور سارے مدینے والے تمام صحابہ، بے شک صحابہ ایک ایک عصمت کے قابل ہیں، لیکن ایک ذات نہیں ہے جو آئے منشا مصطفیٰ کو معلوم کرنے والی ہے۔ منشا مصطفیٰ، جیسے اللہ نے اپنے محبوب کو منشا دینے کے لیے وحی کا نظام بھی رکھا ہے، اور پھر ہزاروں نظام کہ وہی کرتے ہیں میرے محبوب جو میں کہتا ہوں۔ یہی بات تو جہاں کے مالک میرے آقا کے ساتھ میں مولا علی کی ہے۔ منشا مصطفیٰ، وہ جو حدیث پاک ہے کہ میرے بعد میں اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ نبی شریعت کے نظام کے اعتبار سے قائم کرنے اور اس نظام نبوت کے معاملات میں فرمایا میرے آقا نے، لیکن منشا مصطفیٰ مولا علی کے حوالے کیا ہے تو جہاں کے مالک میرے آقا نے رازدار بنایا اور قیامت تک ذمہ دار بنایا۔ کیا بنایا؟ رازداری نہیں۔ وہ تو وہ لوگ ہیں بے عقیدے کے لوگ جو داماد کو یا سید کائنات کو عطا کیا تو اس کے لیے نعوذ باللہ نعوذ باللہ بات وہ نہیں ہے۔ رازدار نہیں بلکہ امت کا ذمہ دار بنایا۔ اور ذمہ دار کس کا؟ کہ قیامت تک آنے والی امت نہیں، یہ بھی، اور پھر جتنے موجود صحابہ تھے جو میرے مصطفیٰ کے حیات زائدہ میں، اور وہ بھی، اور وہ خلفائے راشدین الثلاثہ بھی، ان کو بھی ان کا ذمہ دار مولا علی کو بنایا۔ اور ان صحابہ کرام نے بڑے بڑے فیصلوں کے وقت میں اگر کبھی مولا علی نہیں رہے، سارے صحابہ موجود ہیں، فیصلہ ہونے کا ہے اہم، لیکن کہا کہ نہیں، فیصلہ ملتوی کر دیا جائے گا بعد میں۔ پوچھا گیا کیوں؟ اس لیے کہا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ علی نہیں ہے۔ کیوں؟ صحابہ جانتے تھے کہ منشا مصطفیٰ کا رمز القاء اور الہام، اور منشا مولا علی، منشا مصطفیٰ وہ علی کے پاس میں ہے۔ علی قلب کے اعتبار سے میرے مصطفیٰ سے جڑے ہوئے ہیں، وہی چیز علی کے پاس میں سپلائی ہوتی ہے۔ بڑی تفصیل ہو جا رہی ہے، لیکن وہی مولا علی کو تو جہاں کے مالک میرے آقا نے قیامت تک کے لیے ایک نظام دے دیا کہ اس کے بعد میں مولا اب امت کو اور انسانیت کو آپ کو سنبھالنا ہے۔ سنبھالنے کے لیے تصرفات کیے کہ اب تمہارا ہی نظام اب اس دین کی حفاظت کے لیے اور تمہاری ہی اہل بیت اور آل رسول کا پیری مریدی کا اور اولیاء کا نظام ہوگا، جو تمہارے توسط سے تم سے کنیکٹ ہوگا، اور تم سے جو کنیکٹ ہوگا اس کو پھر تمہاری منشا سپلائی ہوگی۔ امریکہ کا معاملہ ہے کچھ، ان کا سولار سسٹم وہاں پر کنٹرول کرتا ہے، وہاں سے انڈیا میں جو وہاں کا ریڈار کا نظام ہے انہیں پھر انڈیا میں ہوتا کہ نہیں ہوتا کنیکٹڈ۔ ایسے ہی معاملہ مولا علی کی منشا اہل طریقت کے لیے اور غلامان اولیاء کے لیے وہ کیسے آئے گی، کہاں آئے گی؟ مسجدوں میں ڈھونڈو، یا تقریروں میں دیکھو، یا مجلسوں میں دیکھو، یا ماتم کرنے والوں کے پاس میں دیکھو، جو نوحہ خوانی کر رہے ان کو دیکھو، جو امت کو جہنمی بول رہے ان کو دیکھو، جو امت کو تفریقوں میں بانٹ دے ان کے پاس میں نہیں۔ علی کا نظام پوری انسانیت کو جوڑنے کا نظام ہے۔ مولا علی ان کے پاس اپنا میسج بھیجتے ہیں بتصوت نورانی نظام کے اولیاء کے ذریعے سے، جو مدینے سے نسبت چلی ہوئی مولا علی سے ہوتے ہوئے غوث و خواجہ، اور غوث و خواجہ سے ہوتے ہوئے ان کے نسبتوں، ان کے غلاموں کے ساتھ میں۔ اسی لیے کسی پیر کا مرید ہونا امت کے لیے ضروری ہے۔ پھر میسج کہاں پہنچے گا؟ اب نسبت داخل ہونے کے بعد میں چشتیہ رومال ڈال کر یہ بھی گمراہ ہو جائے، نہیں میں بھی سمجھ لیا مولا علی کے نظام کو، اور ماشاءاللہ تقریر سن لیا، وہ مجلس سے سن کے خالی علی علی کہنے سے کہہ رہا ہے کہ میں علی والا ہوں۔ ارے گمراہ ہو گیا تو کیوں؟ کہ مولا علی کا نظام یہ نہیں ہے
مولا علی کا نظام بواسطے پیر کے مریدوں کو ملتا ہے۔ اللہ نے بھی راس اپنے محبوب کو دیا، امت کو کچھ نہیں دیا۔ قرآن بھی دیا تو اپنے محبوب کو دیا اور امت کو نہیں دیا۔ دیا کہ نہیں دیا؟ ایسے ہی مولا علی بھی قیامت تک اپنے سپاہیوں کو جو دیں گے اور ان کے دینے کا نظام، ان کی منشا، ان کا حکم، ان کا نہیں۔ ذرا مولا علی کیسا دیے وہ کام، ارے کر رہے انہوں نے ان کی مرضی سے اور ڈال دے رہے بزرگوں کے اوپر۔ ارے کیا غوث پاک آ کے بولے وہ بات، غریب نواز بولے تیرے کو کہاں سمجھتا رہے بابا، کئی کو خامخواہ کے پاگل ہو گیا ہے، تو ادھر کیوں آ رہا ہے؟ اور شریعت کے نظام کے اندر بھی کیا اللہ بولا سو ہے کہ رسول اللہ جو بولے سو صحیح ہے کہ ایمان چل جائے گا وہاں؟ یہ چیز تیری خود اعتمادی زیادہ شریعت میں تجھے کافر بنائے گی۔ تو طریقت تو یہ تو غلامی کا نظام ہے، یہاں تو چل ہی کہاں سکے گا، پہلے ہی قدم کے اوپر تجھے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا۔ یہاں تو غلامیوں کو چلایا جاتا ہے، کسی کامل کا بنا کر اس کو کامل بنایا جاتا ہے اور کسی بندے کا بندہ بن کر بندگی سکھائی جاتی ہے۔ مولا علی کا منشا بواسطے نورانی نظام کے نسبتوں کو قائم کروایا جاتا ہے اور ان کی پہچان تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا، ہر صافے والے کو، ہر انگوٹھیاں والے کو اور ہر اونچا اچھل کر بیان کرنے والے کو ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ دکاندار ہو پیری مریدی کے نام پر بھی، لیکن دیکھ لینا کہ جن کی سانسیں اور جن کی زندگی کا مقصد اور زندگی کے موافق اور ناموافق حالات میں، اچھے اور برے حالات میں جو علی کے در سے جڑے ہوئے ہیں، اولیاء کی چوکھٹوں سے جڑے ہوئے ہیں اور جو ان نظاموں پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کی تمنا رکھتے ہیں، اپنی سانسیں اسی کے لیے لیتے ہیں، وہ ان کے سچے غلام ہوتے ہیں۔ مولا علی ان کے لیے سارے نظاموں کو پھر کھولتے ہیں، سارے نظاموں کو۔ ایسا کیسا ہوتا؟ کیا بشارت بھی؟ ارے بابا بشارت کا ایک سبب تھوڑی ہے، راس مولا علی بھی آ کر کچھ بتا سکتے ہیں، کچھ سمجھا سکتے ہیں، کچھ دکھا سکتے ہیں اور لاکھوں اولیاء میں سے بھی کسی اولیاء کو بھی بھیج کر کچھ بھی کروا سکتے ہیں وہ۔ نہیں، مولا علی کیسے آتے ہیں؟ ارے حضرت خضر علیہ السلام کا آنا تو سمجھتا قرآن و حدیث سے، اب مولا علی کا آنا نہیں سمجھتا، جبکہ حضرت خضر مولا علی کے غلام کہتے اپنے آپ کو۔ تو غلاموں کو تو یہ تصرف اور مولا کو اور مالک کو تصرف کا انکار کیوں؟ اس میں حسد یہ ہے کہ وہاں کیوں آتے، ہمارے پاس میں کیوں نہیں آتے؟ تیرے پاس میں کیسے آئیں گے؟ تیرے پاس میں تو تکبر، انانیت اور بدبو ہے، نخوت ہے، حسد اور جلن اور بغض ہے، امت میں تفرقہ ڈالنا ہے اور بے عقیدیاں اور بدعقیدیاں ہیں، اور تو ان کو پسند کرتا ہے جو گستاخ رسول ہے، تو ان کی کتابیں پڑھتا ہے، ان کے حوالوں کو دیکھتا ہے کہ جو اپنی زبانوں سے میرے آقا کی بے ادبیاں اور گستاخیاں کیے ہیں اور لکھ دیے ہیں۔ ایسے بدبو والے کے پاس سے مولا علی تھوڑی آئیں گے یا اپنے نمائندوں کو تھوڑی بھیجیں گے۔ پھر اب ایک مرید کے لیے ذرا بیٹا کاٹ دو یہ مسئلہ، کاٹ دی دوسرا۔ ایک مرید کے لیے